مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ باہر والے حضرات جو کالم کے اس طرف ہیں ان سے گزارش ہے کہ حی علی الصلاۃ والا حصہ پورا کی پورا خالی ہے، ایک سب بھی ابھی تک بھری نہیں ہے۔ آ جائے، تھوڑی سی مشقت اٹھائے، اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھائے، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی اور راحت ہوں گی۔ کالم کے پیچھے والے حضرات سے گزارش ہے تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے حی علی الصلاۃ کی طرف والے حصے میں آ جائے۔ پنکھے وہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ بیچ میں بھی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، مل جل کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر بھی بہت سارے افراد کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، آ جائے، صفحے مکمل کریں۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین اور دنیا اور آخرت کے متعلق ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اسلام، دین اور دینداری اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پوری طرح چھوڑ دیا جائے، دنیا کمانا، دنیا سے راحت اٹھانا، دنیا سے فائدہ اٹھانا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھنے کو دینداری کہتے ہیں اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو مسلمان بننا ہے، اگر کسی بندے کو دیندار بننا ہے، اگر کسی بندے کو اللہ کا ولی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کو دنیا پوری طرح چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر وہ بندہ صحیح معنی میں دیندار بنے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ غلط فہمی آئی کہاں سے؟ ہم جیسے ہی لوگوں کی زبان سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے،
دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا یہ ایک جانور ایسا ہے جو مردار جانور کی طرح ہے، اور جو اس کو طلب کرے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کتے کی طرح ہے۔ اس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی دنیا واقعتاً اتنی بری چیز ہے کہ اس کو جو حاصل کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ بندہ دیندار نہیں ہے، یا بندہ وہ دیندار نہیں بن سکتا اگر دنیا کو بھی حاصل کر رہا ہے اور دین پر بھی اگر چل رہا ہے تو یہ بندہ دیندار نہیں بن سکتا۔ حالانکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا کو اللہ رب العزت نے بعض جگہ پہ خیر فرمایا ہے، اللہ کا فضل فرمایا ہے۔ ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ کیا ہے دنیا کی بھلائی؟ مکان کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، فرما بردار بچوں کا، اولادوں کا مل جانا، اور اپنے اطراف میں عافیت والا ماحول کا مل جانا، راحت والی نیند کا مل جانا، وقت پر کھانے کا اور پینے کا سامان مہیا ہو جانا، یہ ہے دنیا کی بھلائی۔ یہ تو دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بھلائی۔ کسی جگہ اللہ کا فضل فرمایا، جیسے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے جمعہ کے عنوان پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کی اذان دی جائے تو آپ دنیا داری، کاروبار، لین دین چھوڑ چھاڑ کر سب مسجد میں آ جائے۔ مرد حضرات کو مسجد میں آنا ہے، عورتوں کو اپنی عبادت میں لگ جانا ہے۔ یہ ہو گیا جمعہ کی نماز کے بارے میں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اگر جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم جمعہ کی نماز سے کیا ہو جاؤ؟ فارغ ہو جاؤ، تو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اب زمین میں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ۔ گویا کہ دنیا کمانے کو کیا فرمایا؟ اللہ کا فضل۔ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد اکثر لوگ کاروبار نہیں کرتے، حالانکہ جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار میں اللہ نے برکت کا اشارہ فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز ہو گئی، فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیلو، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ اب یہ ایک طرف وہ حدیثیں ہیں جس میں دنیا کے بارے میں وہ روایت بیان فرمائی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مٹی کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، مکڑی کا جو ہے جالا ہے، مچھر کا پر ہے، یہ بیان فرمایا، اور مردار جانور ہیں جو اس کو حاصل کریں گا وہ کتے کی طرح ہیں۔ اور دوسری طرف اسی دنیا کے بارے میں خیر، فضیلت، اللہ کا فضل بیان فرمایا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اگر قرآن کو اور قرآن کے تفاسیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کو اور احادیث کے تشریحات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی بھی ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یہ تعلیمات عطا فرمائی ہو کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے، اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا بالکل چھوڑ دو، اور بیوی، بچے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کی ذمہ داریاں اور اپنے نفس کے حقوق کو چھوڑ چھاڑ کر دیندار بننے کے لیے کوشش میں لگ جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے مذاہب میں ہے، جیسے کہ عیسائی مذہب کو لے لو، اگر عیسائی مذہب میں دیندار اگر بننا ہے، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے
تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بیوی بچے گھر بار دنیا داری چھوڑ چھاڑ کر ایک گوشہ نشین ہو جائے، ایک کونے میں بیٹھ جائے، جس کو پادری کہتے ہیں، اور ان کے لیڈیز کو نن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نن۔ ان کے خانقاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ شادی مت کرو، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے گھر مت بناؤ، اچھے لباس مت پہنو، اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اپنے بچے پیدا مت کرو، بچوں کے حقوق ادا مت کرو، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ایک خانقاہ نما گفا نما کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جو دین جو مذہب ان کو عطا فرمایا وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو بیوی کے حقوق چھوڑ دو، ایسا رسول اللہ کے کسی تعلیمات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں زندگی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، خوش ہونا چاہیے تھا نا، غصہ ہو گئے، فرمایا کہ نکاح تو نبیوں کی سنت ہے، میں نے بھی نکاح کیا ہے، لیکن میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک آئے کہا یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی کہ ساری زندگی رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوں۔ تیسرے صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی کہ ساری زندگی میں روزہ رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں میں روزے دار نہ ہوں، ہر دن روزہ رکھوں گا پوری زندگی پر جب تک کہ زندہ ہوں۔ اللہ کے رسول کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے۔ ہم دینداری اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں؟ یہ اعتدال والی زندگی اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی۔ کہیں بھی آپ کو رسول اللہ کی تعلیمات میں یہ نہیں ملے گا۔ پارسی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، صبح سویرے نکل پڑتے ہیں، لباس نہیں، سادہ لباس، اوپر سے ایک چادر، نیچے سے ایک چادر، پیر میں چپل نہیں ہے اور منہ پہ کپڑا لگا کر چل دیے۔ یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، وہ نہیں پہننا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، وہ نہیں بولنا ہے۔ اتنے سارے کنڈیشن ہیں۔ اگر ان کو نیک بننا ہے، اگر ان کو کیا کرنا ہے، تو اگر ان کو نیک بننا ہے، آئیے اسلام کی تعلیمات پر جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس پر جتنا شکر اللہ کا ادا کیا جائے، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے جس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک چیز کھل کر ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھایا ہے کہ دنیا کو اپنے زندگی کا آخری مشن نہ سمجھے، دنیا کو اپنی زندگی کی آخری منزل نہ سمجھے، دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مقصد ہے کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی اتنا اس میں گم ہو جائے گا کہ اللہ کو بلا دیا اور آخرت کو بلا دیا، جنت جہنم کو بلا دیا، موت کو بلا دیا، مرنے کے بعد قبر میں داخل ہونے کو بلا دیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میزان قائم ہوگا، ترازو لایا جائے گا، سب کے نام اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پل صراط میں سے سب کو گزارا جائے گا۔ یہ سب کچھ کو بھلا کر بھول بھال کر دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اگر کوئی شخص اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ کتے کی طرح ہے۔ اس کی طرح ہے، کتے کی طرح دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہے ایسے لوگ، بعض لوگوں کی لائف سٹائل ایسی بنی ہوئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بس اسی دوڑ میں لگے ہوئے،
نہ انہیں جمعہ کی پرواہ ہے، نہ رمضان المبارک کی پرواہ ہے، نہ حج کے موسم میں حج کی ادائیگی کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پرواہ ہے، نہ صبح سے لے کر شام تک 5 مرتبہ اللہ کا منادی ایک مؤذن کے شکل میں اذان دیتا ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کے لفظ سے امت کو اپنی طرف بلاتا ہے، بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف کان دھرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دنیا کمانے میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، مقصد آخر بنا لیا کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے، جتنا بھی ہے یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی اور دنیا کے جتنے بھی مغربی تہذیب کے جتنے بھی جو اپنے آپ کو گرو کہنے والے لوگ ہیں، آپ کو ان میں سے کسی کے پاس یہ علم نظر نہیں آئے گا کہ بھئی مر گئے تو اس کے بعد کیا، مر گئے تو اس کے بعد کیا، قبر میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو رسول اللہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم کو وہ تعلیمات عطا فرمائی کہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی، اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد اصل زندگی کیا ہوتی ہے؟ اصل کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، پکے سے پکا اگر کوئی کافر بھی ہوگا وہ خدا کا انکار تو کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا ہے اور کر بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا۔ جب کمارے دنیا کے لیے دنیا کو اپنے زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے، پھر موت کیوں آ رہی ہے؟ موت سے اپنے آپ کو بچا کے کیوں نہیں بتا رہے؟ موت سے بچنے کا علاج ساری دنیا میں آج تک کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ڈاکٹر، سائنسدان، بڑے بڑے جو ہے سائنسدان ہیں اور اپنے آپ کو علم کے ماننے والے لوگ ہیں، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی نے بھی آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ جب مرنا سبھی کو ہے، جو آیا ہے جو گیا سب گئے، اور ہم ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں، اور مرنے والے کب ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ موت کب آنے والی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو پھر مرنے کے بعد جب کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کو ڈبایا جاتا ہے، کسی کو دفنایا جاتا ہے، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس کے بعد یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے آئیں گے۔ عالم برزخ میں کون آئے گا؟ فرشتے آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ اس بندے سے پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب قبر میں دینا پڑے گا۔ اگر وہاں پاس ہو گئے تو الحمدللہ اللہ رب العزت اسی قبر کے اندر اسے جنت کے اندر جو ٹھکانہ اس کو ملنے والا ہے وہ ٹھکانہ اسی قبر میں اس کو دکھایا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکی دروازے کھول دیے جاتے، وہ قبر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے تو اس کو اتنا سکون ملتا ہے کہ سارے گھر والوں کو، دنیا کو، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر وہاں سے تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اے بندہ، نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے کہ پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ اسے اس دن شوہر کے علاوہ کسی اور کے جگانے کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بے فکر ہو کر قبر میں سو جا، اب تجھے اللہ ہی قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اور اگر من ربو کا جواب نہیں دیا، میرا رب کون ہے، اور یہ جواب کب آئے گا؟ جب ساری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اس پر محنت کی ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی فرما برداری کی، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کو سجدہ کرتا رہا اور اللہ اللہ کرتا رہا، دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرتا رہا، وہ بندہ قبر میں جانے کے بعد جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ من ربک، تو وہ جواب دے گا۔ ورنہ ایسے نہیں، کیا یہ تو بہت آسان ہے یار، من ربک کا، میرا رب تو اللہ ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ لائٹ چلی گئی نا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے انسان۔ بعض لوگ اتنے ڈر جاتے، لائٹ چلی گئی، اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئی تو انسان یہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب قبر میں داخل کریں گے زندہ حالت میں، رات کے 12-1 بجے کے ٹائم پہ قبرستان جا کر دیکھو نا، زندہ ہے، بھاگ سکتے ہیں یہاں سے، تم قبرستان جانے کی تنہا ہمت نہیں کر سکتے، تو مرنے کے بعد جب قبر میں داخل کیے جاؤ گے اور اوپر سے مٹی ڈال کر تمہیں چھوڑ کر تنہا وہاں سے چلے جائیں گے تمہارے رشتہ دار، جب وہاں فرشتے آئیں گے، روایتوں میں لکھا ہے اتنی بھیانک شکل میں آئیں گے کہ اللہ کا اگر اس فرشتوں کی شکل کے علاوہ کوئی اور عذاب بھی نہ ہوتا تو ان کی بھیانک شکل ہی عذاب کے لیے کافی تھی۔ ان کی بھیانک شکل ہی عذاب کے لیے کیا تھی؟ کافی تھی۔ وہ سوال پوچھیں گے،
حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، بڑی اللہ والی تھی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھی. کیا اللہ کو یاد کیا، غلام رہنے کے باوجود کیسی اللہ کی عبادت کی. انتقال ہو گیا، خواب میں ان کے خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہا کہ فرشتے آئے تھے. پھر سوال پوچھا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے آسمان سے آئے. کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ ہمارے رب تو اللہ ہے. کہا کہ اتنے دور سے تم آئے، تم اپنے اللہ کو نہ بھولے. میں 2 گز زمین کے اندر آئی تو میں اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ساری زندگی اگر اس پر محنت کی ہے تو یہ جواب قبر میں جانے کے بعد آئے گا. لیکن ساری زندگی اللہ کو بھلا دیا، پھر قبر میں من ربک کا جواب کیسے آئے گا؟ بتاؤ نا کیسے آئے گا؟ تو موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ تعلیم ہم کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. ایسی زندگی ہے جو لامتناہی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور قبر والی زندگی الگ، اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس زندگی کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے. حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین مثال سے دنیا اور انسان کو سمجھایا ہے. بہت بہترین مثال سے اگر کوئی بندہ اس مثال کو سمجھ لے تو دنیا کے بارے میں جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ غلط فہمی کیا ہو جائے، دور ہو جائے. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، اور انسان کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح. دنیا ایک کشتی ہے، انسان ایک کشتی ہے، اور دنیا یہ پانی ہے. دونوں کی مثال اس طرح سے بیان فرمائی کہ کشتی کے لیے پانی جس طرح ضروری ہے، انسان کے لیے دنیا بھی ضروری ہے. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی. کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اس کے ارد گرد چاروں طرف پانی ہی پانی ہوگا تو وہ کشتی عافیت کے ساتھ چلیں گے. اسی طرح انسان کے لیے بھی دنیا ضروری ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے. لیکن اگر کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا تو وہ کشتی ہلاک اور تباہ ہو جائیں گی. اسی طرح دنیا اگر انسان کے ارد گرد ہے تو انسان کی زندگی عافیت سے چلیں گی، وہ آخرت کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے. لیکن جس دن دنیا جس طرح سے پانی کشتی میں داخل ہونے سے ہلاک ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دنیا انسان کے دل کی کشتی کے اندر اگر داخل ہو جائے تو انسان بھی کیا ہوگا، ہلاک اور برباد ہو جائے. ہلاک اور اللہ کی عطا ہے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں، یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں. ضروری نہیں ہے. ایک مالدار کو آپ نے دیکھا ہوگا ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، اور لاکھوں روپے کے گدا اور بیڈ خرید کر اس نے اپنے بیڈ روم میں لگا دیا ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی اس کو نیند آ جائے. نیند کی گولیاں کھانے کے بعد اس کو نیند آ جائے. لاکھوں قسم کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر بھری پڑی ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو بھوک ہی نہیں لگی. ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پی سکتے، یہ ساری کنڈیشنیں لگا دی ہیں، لیکن کھانے کی نعمتیں ہزاروں اس کے پاس ہے. یہ اللہ کی عطا اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی عطا. اور ایک مزدور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مزدور 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور وزن اٹھا کے چند پیسے کماتا ہے، لیکن جب بستر پر جاتا ہے تو چند منٹ میں اس کو نیند لگتی ہے. 8 گھنٹے پیٹ بھر کے سوتا ہے. اللہ کی عطا اس کے پاس ہے. اللہ کی عطا اس کے پاس. انسان گدا مہنگا خرید سکتا ہے، بیڑ مہنگا خرید سکتا ہے، لیکن نیند خرید نہیں سکتا. یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ جس کو عطا فرما سکتے اللہ اسی کو عطا فرماتے. اللہ نے اگر آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائی ہے تو اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟
धोखे में पड़े हुए हैं। अस्सिहत वल फराग, एक सेहत है और दूसरा फारिग वक्त है। एक सेहत है और दूसरा फारिग वक्त है। सेहत अल्लाह की बड़ी नियामत है। घंटों नौजवान जाया करते, घंटों जाया करते, कितनी बड़ी नाकदरी। जब बीमार हो जाते हैं उस वक्त पिछली जिंदगी का अंधेरा सामने नजर आता है। कितने गुनाह किए, रातें कैसी काली की, दिन में कितनी नाफरमानी की, नमाज को आ सकता था नहीं आ पाया, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता था नहीं हो सका, हज को जा सकता था नहीं जा सका। वो सारी काली चीजें सामने आती, जो उसने नहीं करना चाहिए था नहीं किया, वो गुनाह उसके सामने आ जाते। ऐसा होता है ना। अस्सिहत वल फराग, सेहत की कदर करो। अल्लाह ने दी है आपको, तंदुरुस्ती अता फरमाई है, इसकी कदर करो। अल्लाह हर किसी को ये नियामत अता नहीं करते हैं। अल्लाह ने अगर आपको अता फरमाई है, हॉस्पिटलों के कभी कभी चक्कर लगाया करो, समझ में आता है कि हम कितने बड़े मालदार हैं। एक वक्त का खून फ्रेश करने के लिए, जिसको डायलिसिस कहते हैं, 10 से 15,000 या 20,000 रुपए का खर्चा आता है। और एक दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निजाम ये है कि हार्ट को अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया तो एक दिन में 20 दफा इंसान के खून को फिल्टर करता है। एक दिन में इंसान के खून को 20 दफा फिल्टर करता है। अगर एक खून के फिल्टर का 20,000 रुपए खर्चा मान लिया जाए तो 20 मरतबा का खर्चा कितना हुआ? एक दिन का बिल कितना हुआ? बोलो, 4 लाख रुपए। एक दिन का कितना हुआ? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सिर्फ खून के फिल्टर का खर्चा हो रहा है। अब ये तो आंखों से देखने का बिल अलग, कान से सुनने का बिल अलग, हाथ से पकड़ने का, पैर से चलने का, और खाने के हजम करने का, और खाने को हजम करने के बाद इस्तिंजा का बिल अलग। कितनी नियामतों का, कितनी नियामतें हमारे ऊपर अल्लाह की बरस रही है। दिमाग वक्त पर काम कर रहा है, कान वक्त पर सुन रहा है, आंखें वक्त पर देख रही है, ज़बानें बोल रही हैं। ये सारी चीजें अल्लाह की नियामत नहीं तो और क्या है? बताएं। नियामत नहीं तो अल्लाह की और क्या है? इस नियामत की कदर करें और इस नियामत के हक अदा करने का तरीका क्या है? इसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। सहाबाए कराम में अल्लाह का निजाम भी बड़ा जबरदस्त है। 1,24,000 सहाबाए कराम है। सहाबाए कराम में जो है ना, आपको गुरबा सहाबा भी मिलेंगे, जिसके लिए कहा गया कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह इनसे राजी हो गए और ये अल्लाह से राजी हो गए। ऐसे गरीब कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ही लिबास पूरी जिंदगी और एक ही लिबास। अरे सहाबा को तो छोड़ो, सहाबा में औरतों की जो सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जिंदगी उठाए। एक ही चादर है, वही ओढ़ा जा रहा है और उसी चादर पर जानवरों को चारा दिन में खिलाया जा रहा है। 2 जहां के सरदार की बेटी है, रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर है, जन्नत में औरतों की सरदार है और उसकी जिंदगी का यह हाल है। लेकिन जन्नत की बशारत दुनिया में मिली है, अल्लाह की रजामंदी का परवाना दुनिया में मिला। और आपको ऐसे सहाबा भी मिलेंगे कि जिनके मालदारी को देखकर आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। ये अंबानी फिम्बानी सब हजरत के सहाबा इकराम जो मालदार किस्म के थे, उनके जेबों में बैठेंगे। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हकीम इब्न हिज़ाम, ये मालदारों की कैटेगरी में आते हैं। इनके माल को देखकर आपकी अक्लें हैरान हो जाए। लेकिन इनके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन का परवाना अता फरमाया। गोया के माल है। रोजाना हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दस्तरखान पर 300 अफराद खाना खाते थे, रोजाना सुबह शाम। रोजाना 300 अफराद उनके दस्तरखान पे खाना खा रहे और चले जा रहे। इतना माल। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तिजारत, माल का इतना कसरत का यह आलम था कि मदीने के अंदर पहली सवारी थी उनकी तिजारत की, तो आखिरी सवारी मुल्क शाम में थी। आखिरी सवारी कहां? ऐसा मालदार आपने कभी देखा है कि जाने के बाद 1400 साल गुजर गए लेकिन उनका बैंक का अकाउंट आज भी चालू है? हमारे मरने के बाद तो दूसरे दिन ही बंद हो जाता है, हमारा अकाउंट दूसरे दिन क्लोज, किसी और का कब्जा। लेकिन हजरत का अकाउंट आज भी खुला है और उनकी नेकियां आज भी चल रही है और उनके माल से उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका आज भी क्या कर रहा है? फायदा उठा रहा है। क्या जबरदस्त सदक़े जारिया, क्या जबरदस्त इखलास होगा, क्या मालदारी होंगी, क्या गिना होगा, क्या सखावत होंगी। तो माल मिला है,
لیکن ان کے مال نے ان کو جنت سے دور نہیں کیا، ان کے مال نے ان کو اللہ کے رضامندی کے پروانہ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ ساری ساری رات قرآن پڑھ رہے حضرت عثمان غنی، اور جب انتقال بھی ہوا تو قرآن کھلا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اور شہادت کی موت ہے۔ دشمن نے جب نیزہ مارا تو جسم سے خون کا فوارہ اڑا، اور قرآن کریم کی جس آیت میں وہ خون کے قطرات گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ قرآن کریم اسی طرح کھلا ہوا آپ کو ملے گا، اور وہی آیت، اسی آیت پہ خون کا قطرہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ مالدار اتنے کہ تجارت کے قافلے کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے اندر اگر پہلی سواری ہے تو آخری سواری ملک شام میں ہے، دوسرے کنٹری کے اندر باقاعدہ ان کی تجارت کا مال امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھا، اپنے زندگی کا آخری منزل دنیا کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری منزل کو آخرت سمجھا، آخرت کے لیے دنیا ہی کے اندر تیاری کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں تو وہ کامیاب ہے۔ ایسی زندگی گزارو یار، دنیا بھی تمہاری دین بن جائے گی، دنیا بھی تمہاری کیا بن جائیں گے۔ قارون کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجھ کو جتنا مال دیا ہے 70 سے 80 افراد اس کے خزانے کے چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اللہ نے قارون کو اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس سے کہا تھا جو مال ہے اس کا حق ادا کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، زکات دو، صدقات اور خیرات کرو، اور کہو کہ وَابْتَغِ مِن فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو میری ذہانت اور میری عقل مندی کی وجہ سے اور میرے ہنر کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال ہے۔ ڈوب گیا۔ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کے لیے آخرت کو اپنا مقصد زندگی سمجھے، آخرت کو منزل آخر سمجھے، دنیا کو منزل آخر نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق حاصل کرنے کی اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی اور اس کو خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے